السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو رات ہوتی ہے تو رات سے لے کر صبح ہونے تک اپنے دامن پر نہ جانے کتنے گناہوں کے دھبے اور گناہوں کے داغ لگا لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم یاد فرما کر ارشاد فرمایا والفجر ولیالٍ عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کچھ اور مقامات پر بھی رات کی قسم یاد فرمائی، جیسا کہ قرآن مقدس میں موجود ہے واللیل اذا عسعس واللیل اذا یغشی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح سے راتوں کی قسم یاد فرما کر اللہ رب العزت رات کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے کہ میں خالق ہو کر، مالک ہو کر جب رات کی قسم یاد کرتا ہوں تو میرے بندوں سے جان لو کہ میرے نزدیک رات کی اہمیت کیا ہے۔ رات دن سے افضل ہے۔ دنوں میں سید الایام جمعۃ المبارکہ ہے، اور جمعۃ المبارکہ میں ایک ساعت ایسی آتی ہے جس میں بندہ اپنے رب سے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن دعا کا وہ مخصوص وقت کون سا، اس کے حوالے سے کوئی خاص تعین نہیں ہے۔ الگ الگ طریقے سے الگ الگ بزرگ، الگ الگ اولیاء اپنے اپنے اعتبار سے یوم جمعہ کے مخصوص وقت کے حوالے سے جو دعا کی قبولیت سے متعلق ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن راتوں کی عظمت، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے اور رات کا تہائی حصہ جب ہوتا ہے تو مولا اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجتیں پیش کرنے والا کہ میں اس کی حاجتیں پوری کروں؟ ہے مجھ سے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے اور میں اسے شفا عطا کروں؟ ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں؟ یہ ندا صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص رات میں اللہ رب العزت فرماتا ہو، بلکہ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہر رات یہ اعلان کرتا ہے، ہر رات یہ اعلان کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کے نزدیک رات کا مقام کتنا عرف و عالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے جب مشرف کرنا ہوا اور معراج میں بلانا ہوا
تو رب نے دن کا انتخاب نہیں فرمایا، رات ہی کے وقت اپنے محبوب کو سیر کرائی اور اپنے دیدار کروانا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رات کے تھوڑے سے ایک عظیم فکر امت مسلمہ کو عطا فرمائی، انسانوں کو سوچ عطا فرمائی، میرے بندو میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں چاہتا تو اپنے محبوب کو دن کے اجالے میں عالم بالا کی سیر کراتا اور اپنے دیدار سے مشرف کرتا، لیکن میرے نزدیک رات کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لیے جن ساعتوں کا انتخاب کیا ہے وہ رات ہی کی ساعت، اس لیے ایک خاص نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ دنیا میں جتنے بھی گناہوں کے کٹے ہیں وہ بھی غروب آفتاب کے بعد کھلتے نظر آتے ہیں۔ رات ہوتی ہے تو کچھ لوگ اپنی رات کو عیاشیوں کے اندر، بد کرداریوں کے اندر، برے کاموں میں خرچ کر کے اپنی رات کو گناہوں کے دھبوں میں اضافے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر غروب آفتاب ہوتا ہے، ان کا دل مچلنے لگتا ہے اپنے رب کی یاد۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے انہی متقین بندوں کی صفت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں۔ پرہیزگار کہاں ہیں؟ باغوں اور چشموں میں۔ جنت کے معنی باغ کے ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو باغ بھی پسند ہے اور چشمے بھی پسند ہے۔ اے متقیوں تمہاری عظمت، ارے وہ مسلمان کے گھر کتنے اچھے جن گھروں کے اندر مسلمان راتوں کو اٹھ کر سجدے کیا کرتے، اور ان گھروں کا کیا کہنا کہ گھروں میں رات بھر ٹی وی، مووی، پکچر، گانے، باجے، تماشے، یہی ساری چیزیں۔ اب آپ بتائیے رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا، فرشتوں کی آمد کیسے ہوگی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین، خود ربانی محمود حقانی، میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ، 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ارے اے غوث کے دیوانوں، انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، تم کم سے کم عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز اور فجر کے وضو سے فجر کی نماز تو پڑھو۔ یہ کیسی غوث پاک سے محبت ہے، یہ کیسے الفت ہے، یہ کیسے ان کی محبت کے گن گاتے ہو کہ وہ تو اپنی رات اپنے مولا کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو کر گزارتے ہو، اور آج مسلمان اپنی راتوں کو تباہی اور بربادی اور عیاشی میں گزارتا ہے۔ مسلمانوں، رات کی حفاظت کرو، رات کو زندہ کرو۔ فرمایا گیا راتوں کو زندہ کرو، پوچھا گیا راتوں کو کیسے زندہ کیا جائے؟ فرمایا گیا عبادت سے تم راتوں کو زندہ کرو، مولا تمہارے مردہ دل کو زندہ کرو، ہمارے دل کو زندہ کرو۔ آج ہمارا دل اس لیے مردہ ہو چکا کہ ہم رات کی عبادت میں نہیں گزارتے، یہ تو نہیں ہی گزارتے،
لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہوں کے دھبے، گناہوں کے داغ ہم راتوں کو اپنے دل پر لگا لیتے ہیں، جس سے اب دل ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ایسی کوئی رات بھی آپ کو اپنی زندگی کی یاد ہے جس میں سب سو رہے ہو اور آپ اٹھ کر کے وضو کر کے کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور مصلا بچھا کر رو رو کر اپنے مولا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے کہ مولا اس وقت کوئی نہیں ہے، میں تجھے بنا مجھے معاف کر کے گزارنا۔ کوئی ایسی رات کی زندگی میں آپ کو یاد ہے کیسی گزاری؟ ارے انسانوں کے سامنے معافی مانگنے میں شرم آتی ہے نا، توبہ کرنے میں شرم آتی ہے نا، تو تنہائی میں کون ہے؟ خدا کی قسم وہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، وہ آنسو بھی اللہ کو بہت پسند ہے، جن آنسوؤں کو خدا کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کی رحمت کو کیا ہے۔ اور اسی لیے اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی گئی تو اس نقطے کو قرآن نے اجاگر کیا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج سے ہم سب یہ کوشش کریں، اگر دن کی ذمہ داریاں ہمارے سر پر بہت زیادہ ہیں تو کم از کم یہ کوشش کریں کہ عشاء جماعت سے اور فجر جماعت سے ادا کریں، اور عشاء کے بعد کوئی ایسا کام نہ کریں جو کام دامن میں گناہوں کے دھبے میں اضافے کا سبب بن جائے، بلکہ ہم رات کے وقت اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی رات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آخری بات، رات کے حوالے سے میرے پاس اس وقت قرآن مقدس کی درجنوں آیتیں جس میں اللہ رب العزت نے رات کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ کہیں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش کیا، پردہ پوش، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، رات کے اندھیرے میں تم کیا کر رہے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، پردہ ڈھانپ دیا ہے۔ اب وہ خوش نصیب ہے بندہ جو رات کے اس پردے کی آڑ کے اندر اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر رات کے حوالے سے قرآن آیات کا اندازہ لگائیں، ایک مقام پر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی ہو، رات کو اللہ کی تسبیح کرو، سبحان اللہ کی کثرت کرو۔ اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتا دوں، جو شخص قرض سے نجات چاہتا ہو اور رزق میں برکت چاہتا ہو، فرمایا گیا کہ وہ صبح کی 2 سنت اور فجر کے درمیان 70 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے، اللہ رب العزت غیب سے روزی بھی عطا فرمائے گا اور قرض سے اسے سبک دو۔ باقی بیان کرو، رات میں اس کا ذکر تو کرو۔ یہ رات جس میں آپ اور ہم سب اجتماع میں حاضر ہیں، یہ محفل بھی رات کو زندہ کرنے والی محفل ہے، اور اس میں ایک دین کی بات سیکھ کر کے رات کو سونا، یہ پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ ایک عمل بتا، رات تھا اور صبح اٹھنے کا،
اور آج سے اس پر انشاءاللہ عمل کرو. پکی بات ہے انشاءاللہ. رات کو سوتے وقت وضو کر کے سونا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محمدہ. اور رات کو جب کوئی وضو کر کے سوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو عرش پر چڑھاتے ہیں. بظاہر وہ بستر پر ہے لیکن اس کی روح عرش کی سیر کر رہی ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جب وضو میں سونے کی عادت ہوتی تو پھر ایک صحابی کی تمنا مجھے یاد آ رہی ہے. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فدا کبھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب. آقا کی بارگاہ میں کوئی بھیک مانگے اور اس کا سوال کرنا مجھے کیسے پیش کیا. واہ کیا جی کو کرے ہے شرح فتح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا مانگنے والے نے مانگا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوح محفوظ پر لکھا. یہ دیکھا کہ اس بندے کی موت تو میدان جنگ میں لڑتے لڑتے ہوئی ہے لیکن مانگنے والے نے شہادت کی موت کی تمنا کی. سرکار نے فرمایا رات کو جب تم سویا کرو تو باوضو سویا کرو. ایک رات کو وضو کی حالت میں سوئے اور صبح پتہ چلا کہ اس کا انتقال. آقا نے فرمایا وضو کی حالت میں اگر کوئی مر جائے اللہ اسے شہادت تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں رات کو سو تو وضو کر کے دو. انشاءاللہ یہ عادت تمہیں دنیا اور آخرت میں ضرور فائدہ پہنچائے گی. جب وضو کر کے سو گے تو درود شریف پڑھنے کا جی چاہے گا. وضو کر کے سو گے تو تسبیح پڑھنے کا جی چاہے گا. وضو کر کے سو گے تو آیت کریمہ پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور یہی کیفیت بن جائے گی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کھلے آنکھ سجدے آرام. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کے پر ہفتہ شریف کے اہتمام میں رات کی عظمت آپ کے سامنے اجاگر کی گئی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی رات کو گناہوں میں گزارنے کی بجائے نیکیوں میں گزارنے کی آج کے بعد سے کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور خبردار 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 رات ہو یا دن ہو گناہ سے اپنے وجود کو بچانے کی کوشش کرو. اور رات کو اگر آپ جلدی سو جاتے ہو سو جاؤ لیکن جب آنکھ کھلے تو سوچو چلو وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لوں. اللہ رات کو قیام کرو. آدھی رات کیا اس سے آپ اندازہ لگائیے. اور ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ میرے محبوب آپ مشقت میں پڑیں. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی چادر رحمت کے اندر گنہگاروں کو پناہ نصیب ہوگی وہ تو اپنی امت کی بخشش کے لیے پوری رات جاگ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر امت کی مغفرت کی دعا کریں اور امت کا حال یہ ہے کہ رات آتے ہی اپنے دامن پر گناہوں کے دھبوں کے درگزار. کون سی رات ہماری ایسی ہے جس میں کبھی خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اپنے بستروں سے تعلق توڑا ہو. اس کو منانے کی ہم نے کوشش کی ہو, اس کو راضی کرنے کی ہم نے کوشش کی ہو, اس کی بارگاہ میں سر پر سجود ہونے کی کوشش کی ہو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے گناہگار. روض الریاحین کے اندر ایک بزرگ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا گیا.
کہ وہ رات نماز کے لیے کھڑے تھے، نفل نماز کے لیے رات کو کھڑے ہیں، اور نماز کی حالت میں انہیں اونگ سی محسوس کی۔ اپنی نماز انہوں نے مکمل کی اور اس کے بعد اپنے گھر کی چھت پر ایک رسی باندھ دی اور اس رسی کو اپنے بال سے باندھ دی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو اب جب جھونکے جیسا آتا، قنوت کی تعلیم ہوتی اور سب تھوڑا سا ایسے ہوتا تو کھینچا جاتا، جس سے پھر وہ درست ہو جاتے اور فرماتے کہ اللہ اکبر، اللہ کی بے جان مخلوق تو اللہ کی یاد کے اندر اپنی راتوں کو گزارتے، اور ہم جاندار مخلوق ہو کر اللہ عز و جل کی یاد سے غفلت میں اپنی راتوں کو گزارتے۔ مسلمانوں، یہ اللہ عز و جل کے بندوں کی سچویشن، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، سیدنا غوث الثقلین کی زندگی دیکھو، سیدنا امام اعظم کی زندگی دیکھو، مجدد اعظم کی زندگی دیکھو، مفتی اعظم کی زندگی دیکھو، خواجہ اعظم کی زندگی دیکھو، ان سب کی زندگی کا اگر جائزہ لوگے تو یہ چیز نمایاں طور پر ملے گی، کانا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور راتوں کو کم سو اور اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرتے، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو خوشی کب ہوتی ہے اور افسوس کب ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھے افسوس۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں چری لو ہو یا پری، ہر مخلوق کی پوزیشن یہ ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو انسان ہو یا جانور ہر کوئی اپنے گھر کی طرف رخ کرتا ہے اور اپنے معبود سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرا حال یہ ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے محبوب کی طرف بڑھتا ہے، اور مجھے تنہائی نصیب ہو جاتی ہے تو میں مسلح بچھا کر اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بیٹھتا ہوں۔ تو رات میری اس طرح سے کٹتی ہے کہ میں اپنے رب کی یاد کے مزے لیتا ہوں، اور اپنے رب کی یاد کے اندر وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں، اور اس کی یاد کے اندر پوری رات کٹ جاتی ہے، اور جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تو سارے انسان جاگ چکے ہیں، اب تنہائی کہاں نصیب ہوگی، اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے۔ پوچھا گیا اے فضیل بن عیاض، یہ آپ کی کیفیت کب سے ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا حال 30 سال ہے، 30 سال۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا افضل اعمال سے متعلق، بہتر اعمال سے متعلق، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور رات کے وقت کی نمازیں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیا، جیسے پانی آگ کو بجھا دیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو شب بیداری کی تعلیم دیتے،
اور صحابہ اکرام علیہ الرضوان کے اندر رات کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے جذبہ میں ناز فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عمر بہت اچھے ہیں اگر وہ راتوں کو جاگا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے کانوں کا آواز پہنچ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے حوالے سے میں نے یہ ارشاد سنا، خدا کی قسم اس کے بعد سے کوئی رات ایسی نہ گزری جو اپنے مولا کی عبادت میں نہ گزاری۔ ارے عاشق اسی کو کہتے ہیں، عاشق اسی کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، اس کو بھی اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لو کہ فرائض کے بعد ان چیزوں پر عمل ضروری ہے۔ راتوں کو اٹھنا، راتوں کو عبادت کرنا، راتوں کو جاگنا، اگر جاگنا ہی ہے تو عبادت کے لیے جاگو، خرافات کے لیے نہیں، ورنہ عشاء جماعت سے پڑھ کر فجر بھی جماعت سے پڑھو، میرا مولا تمہیں پوری رات عبادت کا ثواب۔ رات عیاشی کرنے کے لیے نہیں ہے، رات بدکرداری کے اڈوں پر جانے کے لیے نہیں ہے، رات گناہوں کے دھکوں میں اضافے کے لیے نہیں ہے، رات سنیما بینی کے لیے نہیں ہے، رات اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کے لیے ہے کہ اگر جاگنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت کر کے دے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ صحابی کی بزرگ، ٹھنڈی کی رات تھی، اور ٹھنڈی کی رات میں وہ سوئے ہوئے سے اچانک رات کو آنکھ کھلی، سردی زیادہ محسوس کی، آنکھ کھلی تو لحاظ تلاش کرنے میں لگتے، تو نہ چادر نہ کمبل نہ لحاظ، تو اپنی غربت پر افسوس کرنے لگے کہ کاش میرے پاس چادر ہوتی، کمبل ہوتا، لحاظ ہوتا تو میں اسے اوڑھ کر کے ٹھنڈی کا مقابلہ کرتا۔ پہل ایک جیسے تیسے سونے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے سونے کی کوشش کی تو ایک آواز سنی، غیر سے آواز سنی، اے ابن عمر ہم نے تو تجھے اٹھا دیا، ہم نے تو تجھے اٹھا دیا لیکن تمہیں نیند کا مزہ پسند کیا، عبادت کا مزہ پسند کیا؟ ہم نے تو اٹھا دیا، سونے والوں کو ہم نے سونے دیا لیکن تجھے تو ہم نے اٹھا دیا تھا۔ اب جب آنکھ کھل ہی گئی تھی تو دو سجدے میری بارگاہ میں کر لیتے، اور ہم نے تجھے اٹھا کر دوسروں سے ممتاز، تو غربت کی شکایت کیا، ارے تجھے تو چاہیے تھا کہ میری بارگاہ میں سجدہ سجود ہو جاتا۔ مزاج ملا کہ رات کو اگر اللہ رب العزت کبھی ٹھنڈی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہماری آنکھ کھول دے اور ہماری آنکھ کھل جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کر کے 2 رکعت ہی پڑھ لیں، اللہ رب العزت ان 2 رکعت کے صدقے میں ہمارے دل کو زندہ فرما دے گا اور حکمت و دانائی سے ہمارے سینے کو منور ہو جائے گا۔ رات کو اگر کوئی شخص اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اس کی فضیلت بیان اللہ اکبر۔ فرمایا گیا زمین پر رہنے والے اشخاص جس طریقے سے آسمان پر چمکتے ہوئے تارے کو دیکھتے ہیں، زمین پر رہنے والا بندہ آسمان پر نگاہ اٹھائے تو تارا نظر آ جاتا ہے، تارے کو دیکھ لیتا ہے، اس کی چمک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تارا۔
فرمایا گیا بس بالکل اسی طرح سے جب کوئی بندہ اپنے گھر میں تہجد پڑھتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس تہجد گزار کے نور کی وجہ سے اس کے گھر کو ہٹا دیا آپ اندازہ لگائیں رات کو قیام کرو آدھی رات کیا اس سے آپ اندازہ لگائیے اور ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ میرے محبوب آپ مشقت میں پڑیں۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی چادر رحمت کے اندر گنہگاروں کو پناہ نصیب ہوگی، وہ تو اپنی امت کی بخشش کے لیے پوری رات جاگ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر امت کی مغفرت کی دعا کریں، اور امت کا حال یہ ہے کہ رات آتے ہی اپنے دامن پر گناہوں کے دھبوں کے درگزار۔ کون سی رات ہماری ایسی ہے جس میں کبھی خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اپنے بستروں سے تعلق توڑا، اس کو منانے کی ہم نے کوشش کی ہو، اس کو راضی کرنے کی ہم نے کوشش کی ہو، اس کی بارگاہ میں سر پر سجود ہونے کی کوشش کی ہو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے گناہگار۔ روض الریاحین کے اندر ایک بزرگ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ وہ رات نماز کے لیے کھڑے تھے، نفل نماز کے لیے رات کو کھڑے ہیں، اور نماز کی حالت میں انہیں اونگ سی محسوس کی۔ اپنی نماز انہوں نے مکمل کی اور اس کے بعد اپنے گھر کی چھت پر ایک رسی باندھ لی اور اس رسی کو اپنے بال سے باندھ لی اور پھر نماز کے لیے کھڑے۔ تو اب جب جھونکے جیسا آتا، قنوت کی تعلیم ہوتی اور سب تھوڑا سا ایسے ہوتا تو کھینچا جاتا، جس سے پھر وہ درست ہو جاتے اور فرماتے کہ اللہ اکبر، اللہ کی بے جان مخلوق تو اللہ کی یاد کے اندر اپنی راتوں کو گزارتے، اور ہم جاندار مخلوق ہو کر اللہ عز و جل کی یاد سے غفلت میں اپنی راتوں کو گزارتے۔ مسلمانوں، یہ اللہ عز و جل کے بندوں کی سچویشن۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، سیدنا غوث الثقلین کی زندگی دیکھو، سیدنا امام اعظم کی زندگی دیکھو، مجدد اعظم کی زندگی دیکھو، مفتی اعظم کی زندگی دیکھو، خواجہ اعظم کی زندگی دیکھو۔ ان سب کی زندگی کا اگر جائزہ لوگے تو یہ چیز نمایاں طور پر ملے گی، کانا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم سو اور اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرتے، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو خوشی کب ہوتی ہے اور افسوس کب ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھے افسوس۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں چری لو ہو یا پری، ہر مخلوق کی پوزیشن یہ ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو انسان ہو یا جانور ہر کوئی اپنے گھر کی طرف رخ کرتا ہے اور اپنے محبوب سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرا حال یہ ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو ہر کوئی
اپنے اپنے محبوب کی طرف بڑھتا ہے اور مجھے تنہائی نصیب ہو جاتی ہے تو میں مصلی بچھا کر اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بھیجتا ہوں۔ تو رات میری اس طرح سے کٹتی ہے کہ میں اپنے رب کی یاد کے مزے لیتا ہوں اور اپنے رب کی یاد کے اندر وہ ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں اور اس کی یاد کے اندر پوری رات کٹ جاتی ہے اور جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تو سارے انسان جاگ چکے ہیں، اب تنہائی کہاں نصیب ہوگی، اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے۔ پوچھا گیا اے فضیل بن عیاض یہ آپ کی کیفیت کب سے ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا حال 30 سال 30 سال اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا افضل اعمال سے متعلق، بہتر اعمال سے متعلق، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور رات کے وقت کی نمازیں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیا جیسے پانی آگ کو بجھا دیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سب بیداری کی تعلیم دیتے اور صحابہ اکرام علیہ الرضوان کے اندر رات کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے جذبہ بیدار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عمر بہت اچھے ہیں اگر وہ راتوں کو جاگا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے کانوں پر آواز پہنچی تو فرماتے ہیں کہ جب حضور کے حوالے سے میں نے یہ ارشاد سنا خدا کی قسم اس کے بعد سے کوئی رات ایسی نہ گزری جو اپنے مولا کی عبادت میں نہ گزاری۔ ارے عاشق اسی کو کہتے ہیں، عاشق اسی کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، اس کو بھی اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر دو کہ فرائض کے بعد ان چیزوں پر عمل ضروری ہے۔ راتوں کو اٹھنا، راتوں کو عبادت کرنا، راتوں کو جاگنا، اگر جاگنا ہی ہے تو عبادت کے لیے جاگو، خرافات کے لیے نہیں، ورنہ عشاء جماعت سے پڑھ کر فجر بھی جماعت سے پڑھو، میرا مولا تمہیں پوری رات عبادت کا ثواب عطا رات عیاشی کرنے کے لیے نہیں ہے، رات بدکرداری کے اڈوں پر جانے کے لیے نہیں ہے، رات گناہوں کے دھکوں میں اضافے کے لیے نہیں ہے، رات سنیما بینی کے لیے نہیں ہے، رات اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کے لیے ہے کہ اگر جاگنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے جاگنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ صحابی بزرگ، ٹھنڈی کی رات تھی، اور ٹھنڈی کی رات میں وہ سوئے ہوئے سے اچانک رات کو آنکھ کھلی، سردی زیادہ محسوس کی، آنکھ کھلی تو لحاظ تلاش کرنے میں لگتے تو نہ چادر نہ کمبل نہ لحاظ، تو اپنی غربت پر افسوس کرنے لگے کہ کاش میرے پاس چادر ہوتی، کمبل ہوتا، لحاظ ہوتا تو میں اسے اوڑھ کر کے ٹھنڈی کا مقابلہ کرتا۔ پہلے جیسے تیسے
सोने की कोशिश करते हुए उन्होंने सोने की कोशिश की तो एक आवाज सुनी, गैर से आवाज, है इब्ने उमर, हमने तो तुझे उठा दिया, हमने तो तुझे उठा दिया, लेकिन तूने नींद का मजा पसंद किया, इबादत का मजा पसंद किया। हमने तो उठा दिया, सोने वालों को हमने सोने दिया, लेकिन तुझे तो हमने उठा दिया था। अब जब आंख खुल ही गई थी तो 2 सजदे मेरी बारगाह में कर लेते, और हमने तुझे उठाकर दूसरों से मुमताज, तू गुर्बत की शिकायत किया, अरे तुझे तो चाहिए था कि मेरी बारगाह में सुजूद हो जाता। मिजाज मिला कि रात को अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी ठंडी की वजह से या किसी वजह से हमारी आंख खोल दे और हमारी आंख खुल जाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वुजू करके 2 रकात ईद पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन 2 रकात के सदके में हमारे दिल को जिंदा फरमा देगा और हिकमत और दानाई से हमारे सीने को मुनव्वर हो जाएगा। रात को अगर कोई शख्स उठ करके तहज्जुद की नमाज अदा करता है, उसकी फजीलत बयान, अल्लाहु अकबर। फरमाया गया जमीन पर रहने वाले अशखास जिस तरीके से आसमान पर चमकते हुए तारे को देखते, जमीन पर रहने वाला बंदा आसमान पर निगाह उठाए तो तारा नजर आ जाता है, तारे को देख लेता है, उसकी चमक से पता चलता है कि ये तारा। फरमाया गया बस बिल्कुल इसी तरह से जब कोई बंदा अपने घर में तहज्जुद पढ़ता है तो आसमान के फरिश्ते उस तहज्जुद गुजार के नूर की वजह से उसके घर को हटा दिया। आप अंदाजा लगाएं, कुर्बान के मौला ने दुनिया ही में तुम्हारे तकवा के कबूल, तुम्हारे तकवा को कबूल करके तुम्हारे लिए बचाए अता फरमा दी कि बेशक मुत्तकीन बागों में है और कष्ट में। और क्या कर रहे हैं? तो कुरान कहता है आकिदीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, अपने रब की अताएं लेते हुए बेशक वो इससे पहले नेकोकार थे। बागों में अल्लाह की अताएं, उसकी नेमतें हासिल कर रहे हैं, सिर्फ जन्नत की नहरें और बागात से लुत्फअंदोज नहीं होते, बल्कि ये तो मिले ही हैं। अल्लाह अपने इनाम और इकराम की बारिश उन पर नाजिल फरमाता है, किन लोगों पर? जो मुत्तकीन हैं, और उनकी सिफत क्या है? वो नेकोकार, वो जमीन पर अल्लाह की इताअत करते थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते थे, वो इबादत और रियाजत में अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारते थे। अब उनकी वो सिफत जाहिर की जा रही है जो रात से मुताल्लिक़ है कि वो रात कैसे गुजारते हैं। तो कुरान कहता है कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, वो रात में कम सोया, वो रात में कम सोया करते। वबिल असहारि हुम यस्तग़फिरून, वबिल असहारि हुम यस्तग़फिरून, और पिछली रात इस्तिग़फ़ार करते। रात को कम सोते और रात के पिछले पहर क्या करते? इस्तिग़फ़ार करते। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, आयत की इब्तिदा हो रही है मुत्तकीन से, और उन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नेमतों का तज़किरा हो रहा है कि वो अल्लाह की नेमतों को पाते हैं। और फिर ये मुत्तकीन कौन लोग हैं? तो कुरान कहता है ये
نیکوکار تھے اور ان کی عادت یہ تھی کہ راتوں کو کم سویا یہ کم سو کر کرتے کیا سوتے نہیں تھے تو کرتے کیا مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کی اگلی جو قرآن مقدس میں اس کے بعد کا جو ذکر موجود ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ وہ رات کے آخری پہر استغفار کرتے تو جو رات کو کم سوتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ رات کو اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگے رہتے نماز پڑھتے تلاوت کرتے اور جب رات کا آخری پہر آ جاتا تو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر استغفار کر کے اس سے مغفرت طلب کیا کرتے ارے جب جنت کے حقدار ہیں وہ متقین اور پرہیزگار ہیں وہ تو پھر مغفرت کی بھیک مانگنے کی وجہ کیا ہے تو بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے کہ عام انسان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ گناہ کر کے بھی بے خوف نظر آتا ہے اور اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ عید کے دن جب لوگ نئے لباس زیب تن کر کے ایک دوسرے کو ہدیہ تبریک پیش کرتے تو فاروق اعظم اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کے عید کے دن رو رہے لوگ ملاقات کے لیے پہنچے بڑی مشکل سے دروازہ جب کھلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے پوچھنے والوں نے پوچھا اور کہا کہ آج تو عید کا دن ہے رونے کی کیا وجہ ہے ارشاد فرماتے ہیں عید اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہوئے میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں قیامت میں میرا مولا میرے روزے کو قبول بھی فرمائے گا یا وہ فرمائے گا اللہ والوں کا حال یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے کہ پتہ نہیں ہماری نیکیاں بارگاہ سمجھیت میں مقبول ہوگی یا نہیں تو راتوں کو ان کو بستر پر نیند نہیں آتی راتوں کو وہ بستر پر کروٹ بدلتے رہتے ہیں ارے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح جو عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنی رات کو اپنے معبود کو منانے میں گزارتے ہیں آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی راتوں کا جائزہ لو تو پتہ چلتا ہے کہ آج کا مسلمان رات کا انتظار کرتا ہے تاکہ کوئی گندے پکچر دیکھے گندے سیریل دیکھے اور اپنی رات کو لہو و لعب کے اندر گزار دے رات گناہوں میں گزارنے کے لیے نہیں اللہ والے رات کیسے گزارتے تو قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وہ اپنی رات کو سجدے اور قیام کے اندر گزار دیا اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں 31st نائٹ منانے کے لیے رات نہیں آتی رات کو مولا کو راضی کرنے کے لیے آتی اس کی عبادت و ریاضت کے لیے آتی ہے اس کو منانے کے لیے آتی ہے اسے خوش کرنے کے لیے آتی ہے اللہ اکبر حضرت داؤد علیہ رحمت و رضوان ایک بزرگ گزرے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں انقلاب اور مجھے توبہ کی توفیق ایک کبوتر کی آواز سے نصیب فرماتے ہیں میں رات کو بستر پر سو رہا تھا اور کبوتر نے کچھ کہنا شروع کیا میں اس کی بولی سمجھ گیا جس میں کبوتر یہ کہہ رہا تھا ارے غافل رات سونے کے لیے نہیں خدا کو منانے فرماتے میں اپنے
بستر سے اٹھا، وضو کیا اور اپنے کریم کی بارگاہ کے اندر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا، اور اپنے کریم کو منانے کے اندر میں نے پوری رات گزار دی، اور اس کے بعد سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک مجھے رات کو سونا اچھا لگا ہی نہیں، بلکہ میں یہ سمجھا کہ رات آتی ہی اس لیے ہے تاکہ اپنے معبود کو منایا جائے، اسے حضرت الیاس علیہ السلام ان کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے پہنچے۔ جب روح قبض کرنے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رونے لگے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور کیا موت سے گھبرا گئے یا مولا کی بارگاہ میں جانے سے آپ کچھ اور مہلت چاہتے ہیں کہ کچھ اور زندگی نصیب ہو جائے؟ ارشاد فرماتے، توجہ کا پوچھا، ارشاد فرماتے ہیں میں موت سے نہیں ڈرا اور نہ مولا کی بارگاہ میں حاضری میں تاخیر چاہتا ہوں، بس معاملہ سے اتنا ہے کہ ابھی تم میری روح قبض کر لو گے تو مجھے قبر میں اتار دیا جائے گا، اور میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب قبر میں مجھے اتار دیا جائے گا تو جو زمین پر میرے ساتھی، میرے متعلقین اور اللہ کے برگزیدہ بندے رہیں گے وہ سردی کی راتوں میں لمبے لمبے قیام کر کے عبادت کا مزہ لوٹیں گے، اور میں قبر میں چلا جاؤں گا تو اس مزے سے محروم رہتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت الیاس علیہ السلام کی ایک کیفیت بیان فرمائی، مولا کی رحمت کو جوش ارشاد فرمایا، جاؤ اے الیاس، تمہارے شوق بندگی کی بنیاد پر ہم تمہیں لمبی زندگی عطا کر رہے ہیں، ہمیشہ کی زندگی عطا کر رہے ہیں، تم عبادت کرو اور عبادت کے مزے لوٹو۔ یہی وجہ ہے کہ یوم عرفات کو میدان عرفات میں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں آپ بتا رہے ہیں یہ اللہ والوں کی کیفیت، یہ اللہ والوں کا حال تھا۔ رات اس لیے نہیں آتی کہ ہم راتوں کو لہو لعب، گپ شپ اور فضول کاموں میں خرچ کریں، بلکہ رات آتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے رب کی بندگی کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ رات ہی تو تھی